اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، بعظمت مہینہ ہے، بافضیلت مہینہ ہے، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے ابھی چل رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آخری عشرے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ آخری عشرہ بہت زیادہ بفضیلت ہے، ببرکت عشرہ ہے۔ اس عشرے میں خصوصاً اعتکاف کی تاکید کی گئی ہے۔ اعتکاف ماہ رمضان المبارک میں ایک بہترین عمل ہے، تو اس کا جو بہتر سے بہتر وقت ہے وہ ہے زیادہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر اوقات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف انجام دیتے تھے۔ میں آج آپ کی خدمت میں اعتکاف کے کچھ مسائل بیان کروں گا۔ تو مسائل بیان کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اعتکاف کہتے کسے ہیں، اعتکاف کا معنی کیا ہے۔ تو اعتکاف کا جو معنی ہے، اس کا ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ جو لغوی معنی ہے، یہ اعتکاف مادہ عین کاف فا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، رخ کرنا اور اس کی تقریم کرنے کے ہیں، اور یہ لفظ قرآن کریم میں بھی واقع ہوا ہے، اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے سورہ حج میں لفظ عاکف، ساکن اور مقیم کے معنی میں، جبکہ سورہ فتح میں ممنوع کے معنی میں معکوف آیا ہے، اور بعض لغت میں اس کے معنی ٹھہر جانے کے بھی ہیں، کیونکہ معتکف ذکر الہی کے لیے مسجد میں رہتا ہے اور عبادت الہی میں مصروف اور مشغول رہتا ہے اور عبادت الہی انجام دیتا ہے۔ اور اصطلاح میں اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں اعتکاف کا معنی وہ اعتکاف کم سے کم 3 دن تک مسجد میں عبادت الہی کی نیت سے ٹھہرنے کا نام ہے، 2 راتوں کو ملا کر، اور اس عمل کا انجام دینے والا معتکف کہلاتا ہے، مخصوص شرائط کے ساتھ۔ اب آتے ہیں اعتکاف کے چند مسائل کی طرف۔ پہلا مسئلہ، کیا یہ اعتکاف واجب ہے؟ جی، اعتکاف واجب نہیں ہے۔ یہ اعتکاف جو ایک مستحب عمل ہے، مستحب مؤکد ہے، لیکن اگر کسی نے منت مانی ہو، عہد کیا ہو، قسم اٹھائی ہو کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو تب یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال اور مسئلہ کہ کیا اعتکاف کا کوئی خاص وقت معین ہے یا نہیں ہے؟ تو اعتکاف کا کوئی خاص وقت معین نہیں ہے، بلکہ سال کے دوران جس وقت بھی، جب بھی روزہ رکھنا صحیح ہوگا، اس وقت اعتکاف میں بیٹھنا صحیح ہوگا، اعتکاف انجام دینا صحیح ہوگا۔ اور اس کا بہترین وقت، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ماہ رمضان المبارک کا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن بہتر ہیں۔ تیسرا سوال کہ اعتکاف کی مدت کتنے دن ہے؟ تو اعتکاف کی جو مدت ہے وہ کم سے کم 3 دن، جو درمیانی 2 راتوں کو ملا کر بنے گی، اور 2 دن سے کم، یا 2 دن کوئی کرتا ہے، 3 دن سے کم اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، اور 3 دن سے زیادہ اعتکاف میں بیٹھنا یہ جائز ہے۔ اب 3 دن سے زیادہ اعتکاف میں بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں، اگرچہ یہ جو 3 دن سے زیادہ مقدار ہے وہ 1 دن ہو، مثلا 4 دن بیٹھ جائے، یا 1 رات ہو، 3 دن 1 رات بیٹھا ہے، یا رات کا کچھ حصہ 3 دن سے زیادہ بیٹھا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، کیونکہ اعتکاف کی جو ہے حد اکثر معین نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان
5 دن مکمل کر لے تو لازم ہے کہ چھٹے دن کا بھی اعتکاف کرے، اور احتیاط واجب کی بنا پر جب بھی انسان 2 دن کا اضافہ کرے تو اس کے بعد والے دن میں اعتکاف میں ضرور بیٹھے۔ مثلا اعتکاف کی جو مدت ہے کم سے کم 3 دن ہے۔ اب اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے 5 دن اعتکاف کرتا ہے، 2 دن اضافے کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، تو چھٹے دن اس کا بیٹھنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح 2 دن اضافے کے ساتھ 8 دن بیٹھتا ہے تو 9ویں دن اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر 2 دن اضافے کے ساتھ 11 دن مکمل کر لیتا ہے تو 12ویں دن اس کا بیٹھنا اعتکاف میں واجب ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر یہ 2 دن اضافے کے ساتھ 14 دن مکمل کرتا ہے تو 15ویں دن اس کا اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہوگا۔ یعنی جیسے یہ 2 دن کا اضافہ کرتا جائے گا اس کے بعد والا دن جو ہے وہ واجب ہوگا اس کا بیٹھنا۔ اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ 3 دن اعتکاف کی ابتدا کب کریں؟ تو 3 دن اعتکاف کی جو ابتدا کا وقت ہے وہ ہے 3 دن کے اعتکاف کی جو ابتدا ہے وہ پہلے دن کی اذان صبح سے ہوتی ہے۔ جو آخری وقت ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر تیسرے دن کی مغرب کی اذان تک یہ اس اعتکاف کا وقت ہے، یعنی پہلے دن کی اذان صبح سے لے کر تیسرے دن کی اذان مغرب تک۔ اب آگے مرحلہ آتا ہے اعتکاف کی کچھ شرائط ہے کہ جن شرائط کے ساتھ اعتکاف صحیح ہوگا، اور جو اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں وہ یہ شرائط ہیں، چند ایک شرائط ہیں۔ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، اعتکاف کرنے والا عاقل ہو، اعتکاف کرنے والا شروع سے لے کر آخر تک قصد قربت اور اخلاص سے انجام دے رہا ہو۔ اگر اس کا قصد قربت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ کم سے کم 3 دن کا اعتکاف کرے، اگر اس سے کم ہے تو اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اعتکاف کرنے والا روزے سے ہو، اگر روزہ نہیں رکھتا تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اب سوال آتا ہے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ مثلا جیسے مریض ہو گیا یا ایام حیض اور نفاس گزارنے والی خواتین، ان کے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ تو ان کا اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اب جو روزہ رکھنا ہے اعتکاف میں، تو یہ روزہ کون سا ہونا چاہیے؟ واجب ہونا چاہیے یا اسی اعتکاف کے ساتھ مخصوص جو روزہ ہے وہ رکھنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ تو جو ایام اعتکاف میں جو روزہ رکھنا ہے اس میں کوئی بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ آپ نے استجاری روزہ رکھا ہو، کسی نے آپ کو پیسے دیے تھے کہ فلاں مرحوم کے لیے روزہ رکھ دیں تو آپ نے وہ روزہ رکھا ہو اعتکاف کی حالت میں، یا کیا ہے مستحبی روزہ یا کوئی قضا روزہ ہو۔ یہ ہے کہ آیا یہ جو اعتکاف ہے گھر میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا اس کی کوئی خاص جگہ معین ہے، کوئی خاص مقامات ہیں؟ جی اس کا جو اعتکاف کا مسئلہ ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ اس کے خاص مقامات معین ہیں، وہ ہیں 4 مساجد یا جامع مسجد ہو، اور وہ جو 4 مساجد ہیں وہ یہ ہیں جن میں اعتکاف صحیح ہے: مسجد الحرام، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مسجد کوفہ، اور چوتھی مسجد بصرہ، ان میں اعتکاف صحیح ہے۔ اور 5ویں جو ہے ہر شہر کی جامع مسجد میں بھی اعتکاف صحیح ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جامع مسجد سے کون سی مسجد مراد ہے؟ آیا محلے کی مسجد مراد ہے، یا جس میں ایک خاص قسم کے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد مراد ہے، یا جس میں جماعت قائم ہو وہ مسجد مراد ہے؟ اس سے کون سی مسجد مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو جامع مسجد سے مراد ہے وہ مسجد ہے جو کسی محلے یا علاقہ یا خاص گروہ سے مخصوص نہ ہو، بلکہ شہر کے مختلف علاقوں اور محلوں سے لوگ اس میں جمع ہوتے ہوں اور اس میں آتے ہوں، تو اس میں اعتکاف صحیح ہوگا۔ اب یہ جو مساجد بیان کی گئی ہیں کہ ان مساجد میں
اعتکاف صحیح ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مسجد میں اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اعتکاف شرعی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں اب یہ اگر مذکورہ مساجد کے علاوہ دوسری مسجدوں میں کوئی اعتکاف انجام دیتا ہے تو وہاں پر دوسری مساجد میں اعتکاف کا شرعی طور پر ہونا ثابت نہیں ہے، لیکن ہاں رجا کی نیت سے اور اس امید سے انجام دینا کہ مطلوب واقع ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں مسجد نہیں ہے، مثلا امام برگاہ، وہاں یہ اعتکاف انجام نہیں دے سکتا۔ اب اعتکاف کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے جو 7ویں شرط ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف جو ایسے شخص کی اجازت سے ہو جس کی اجازت شرعی طور پر لازم ہے۔ مثلا بیٹا جو ہے، اولاد والدین کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اگر اعتکاف والدین کی اذیت کا باعث ہو اور یہ اذیت مہربانی اور شفقت کی بنا پر ہو تو یہ والدین کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا، اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح خاتون اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے اور اعتکاف کرے تو اس کا بھی اعتکاف باطل ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ اب یہ جو مساجد والی پیچھے شرط تھی کہ یہ 4 مساجد یا ہر شہر کی جو جامع مسجد ہے وہ وہاں اعتکاف صحیح ہے، یہ مرد اور خواتین کے لیے یکساں شرط ہے۔ خاتون بھی گھر میں بیٹھ کر اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اعتکاف کی صحت کے لیے شرط ہے کہ مسجد میں ہونا۔ 8ویں شرط ہے اعتکاف کے صحیح ہونے میں کہ اعتکاف کرنے والا جو شخص ہے مسجد میں رہے، وہاں سے خارج نہ ہو۔ مگر کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جن مقامات پر شرعی طور پر جانا، خارج ہونا مسجد سے جائز ہے، وہاں جا سکتا ہے، لیکن صرف کام کی حد تک۔ مثلا کام کے لیے جو وقت چاہیے اتنی دیر تک یہ مسجد سے خارج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں جا سکتا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ وہ مقامات کون سے ہیں کہ جن میں اعتکاف کی جگہ سے خارج ہونا جائز ہے؟ تو چند مقامات ہیں کہ جن میں اعتکاف سے خارج ہونا جائز ہے۔ ان میں سے پہلی چیز وہ ضرورتیں جن کا انجام دینا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز غسل جنابت۔ غسل جنابت واجب ہوا ہے تو اس کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ یہ جنابت کے علاوہ دوسرا واجب غسل یہ اس وقت ہوگا جب مسجد میں وضو یا غسل کے لیے کوئی جگہ نہ ہو یا امکان نہ ہو۔ اس لیے اگر ضرورت ہے تو غسل استحاضہ۔ چوتھی چیز واجب ادا نماز کے لیے وضو، یہ بھی اس صورت میں ہے کہ اگر وہاں مسجد میں کوئی انتظام نہیں ہے، وہ وضو کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے، امکان نہیں ہے، تو تب باہر جا سکتا ہے وضو کے لیے۔ تشییع جنازہ 5ویں چیز، تو وہاں بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح تجہیز میت، میت کے امور انجام دینے ہیں، کفن وغیرہ، غسل وغیرہ۔ 7ویں چیز مریض کی عیادت کرنی ہے، تب بھی وہ مسجد سے اعتکاف کی جگہ سے باہر جا سکتا ہے۔ نماز جمعہ 8ویں چیز، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے بھی باہر جا سکتا ہے۔ اور ہر وہ چیز جو عرفی ضرورت شمار کی جائے اس کے لیے بھی باہر جا سکتا ہے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ یہ جو معتکف ہے یہ اعتکاف کی جگہ سے مسجد سے باہر مستحب وضو یا مستحب غسل کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ محل اشکال ہے اور احتیاط کا مقام ہے۔ اب جن مقامات میں مسجد سے خارج ہونے کی اجازت ہے تو لازم ہے کہ وہ شخص جو ہے ضرورت سے زیادہ مسجد کے باہر نہ رہے اور مسجد کے باہر جو ہے دن میں سائے میں نہ بیٹھے۔ البتہ جن مقامات میں مسجد سے خالی ہونے کی یعنی کہ جن مقامات میں مسجد سے خارج ہونے کی اجازت ہے وہاں سائے کے نیچے چل سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہاں بھی ترک کر دے، ان سائے میں نہ چلے۔ لیکن اگر ایسا شخص ہے کہ اس کا کام انجام دینا ہی سائے میں ہے، سائے کے بغیر کام انجام دینا ممکن ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں مسئلہ نہیں ہے، وہ کام انجام دے سکتا ہے سائے میں بیٹھ کر۔
لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ جیسے ہی اس کا کام مکمل ہو اور ضرورت ختم ہو اس کے فوراً بعد نہ بیٹھے۔ اب یہاں ایک نہایت ہی اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اعتکاف کرنے والا شخص نیت کے وقت یہ شرط لگا سکتا ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آ گئی تو اعتکاف کو ترک کر دوں گا، یا یہ شرط نہیں لگا سکتا؟ تو جو اس کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہاں یہ شرط لگا سکتا ہے کہ اگر اس کا اعتکاف واجب نہیں ہے اس صورت میں، اور یہ شرط کر سکتا ہے کہ اگر مشکل پیش آئی تو اعتکاف ترک کر دے گا۔ تو اس شرط کی وجہ سے اگر اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی مانع آ جاتا ہے، اگرچہ یہ اعتکاف کے تیسرے دن میں ہی کیوں نہ ہو، تو اعتکاف کو چھوڑ سکتا ہے اگر اس نے یہ شرط کی ہو۔ لیکن یہ شرط یہ نہیں کر سکتا کہ بغیر مشکل کے میں اعتکاف کو چھوڑ دوں گا نیت کے وقت یہ شرط کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب صحت اعتکاف میں سے 10ویں جو شرط ہے کہ اعتکاف صحیح ہوگا کہ ہر وہ کام جو اعتکاف کرنے والے پر حرام ہے اسے ترک کر دے، تو اعتکاف صحیح ہوگا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے کام ہیں جو اعتکاف کرنے والے کے لیے حرام ہیں، جن کو آپ اعتکاف کی حالت میں انجام نہیں دے سکتے؟ تو وہ چند کام ہیں جو اعتکاف کی حالت میں حرام ہیں جن کو آپ انجام نہیں دے سکتے۔ ان میں پہلا جو ہے خوشبو سونگھنا، شوہر کا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، تیسرا جو ہے استمنا اور شہوت سے چھونا یا بوسہ لینا، احتیاط واجب کی بنا پر یہ بھی حرام ہے۔ دنیاوی امور میں بحث و مباحثہ کرنا، کسی سیاست کے بارے میں، ایسے عام دنیاوی امور میں، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر کسی دینی امور میں آپ بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ دنیاوی امور میں آپ بحث و مباحثہ نہیں کر سکتے، مجادلہ نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ 5ویں چیز جو حرام ہے اعتکاف کی حالت میں وہ ہے خرید و فروخت کرنا۔ اس کی جو مزید تفصیل ہے وہ آپ کو فقہی کتب ہیں وہاں آپ کو مل جائے گی۔ 6ٹھی چیز جو اعتکاف کی حالت میں حرام ہے وہ ہے عطر کا سونگھنا۔ اب یہ جو عطر کا سونگھنا ہے چاہے وہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے ہو یا نہ ہو، یہ مطلقاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح 7ویں چیز خوشبودار گھاس کا سونگھنا بھی جائز نہیں ہے، اگر اس سے لذت حاصل کرے تو تب جائز نہیں ہے، اگر بغیر لذت کی ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے دوران صابن، ٹوتھ پیسٹ، شیمپو، پرفیوم، تیل وغیرہ کی خوشبوؤں کو سونگھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان کی خوشبو اگرچہ ناگوار گزرتی ہو تب بھی آپ ان کو نہیں سونگھ سکتے، اعتکاف کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو، یہ جو اعتکاف کی حالت میں حرام چیزیں ہیں، اگر کوئی ان محرمات کو انجام دیتا ہے تو اس کے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ تو اگر یہ شخص جو اعتکاف کرنے والا ہے اعتکاف کے محرمات کو شرعی حکم جانتے ہوئے جان بوجھ کر انجام دے لیکن اپنی جہالت میں معذور نہ ہو، یعنی اس نے مسئلہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، یعنی جہل مقصر ہو، تو اعتکاف باطل ہو جائے گا اس کا۔ لیکن اگر بھولے سے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے مرتکب ہوا اور مسئلہ نہ جاننے میں یہ جہل قاصر رہا ہو تو اس کا اعتکاف صحیح ہوگا۔ اس کے علاوہ جو باقی مسائل ہیں تفصیلاً وہ آپ کو استفتاءات کی کتابوں میں موجود ہیں، وہاں رجوع آپ